اگر 25 کپڑے ہیں اور 25 لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، 10 قسم کے شوز ہیں اور 10 قسم کے شوز لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیا کریں گے آخر ان سب چیزوں کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے آدم کی اولاد، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابہ کرام کے پاس کئی دینار سونے کے سکے بھیجے، جاؤ ان کو دے کر آؤ، اور ان سے غلام سے کہہ دیا کہ دیکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا، خرچ کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی مشقت کے بعد ان کے گھر میں کچھ روٹی کا انتظام ہوا تھا، تو 3 دن تک مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو انہوں نے اللہ کے نام پر دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کی مہمان نوازی کون کریں گے؟ ایک صحابی رسول اٹھے اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اپنی گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ کہ بس اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کسی طریقے سے بچوں کو پھسلا کے سلا دو اور ہم جو ہے مہمان رسول کی ضیافت کریں گے۔ بچے سلا دیے گئے اور یہ رات میں کھانا کھانے کے بہانے چراغ کو گل کر دیے اور مہمان رسول آرام سے کھاتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نام پر دوسروں کو چیزیں خرچ کر دیتے ہیں۔ شیطان کو جو ہے سخی آدمی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ انسان دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن مزاج میں اگر جو ہے بخیلی ہو تو پھر وہ یہ بخیلی اس کو کبھی نہ کبھی دوزخ میں ڈال دے گی۔ انسان گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن مزاج میں سخاوت ہو، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، تو یہ سخاوت اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سخی جو خرچ کرنے والا اس کا مال حلال ہو۔ بہت سارے حرام کا مال کمانے والے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کتنا خرچ کریں؟ اللہ نے جواب دیا، قُلِ الْعَفْوُ، یعنی ضرورت کے بقدر جتنا ہے اتنا رکھ لو، اس سے زیادہ جو بھی ہے سب خرچ کر دو۔ مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، دنیا کی کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو انسان بخیلی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کے مال کو جو بخیلی کیا کرتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، گلے میں توق بنا کر کے اس کے کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ اس کے مال کو دوزخ میں تپایا جائے گا اور اس کے پیٹوں کو، اس کے پیشانیوں کو اس کے چرکے دیے جائیں گے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں محترم ناظرین۔ انسان آج کے وقت میں انسان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس اپنے آپ کو وہ اچھا دکھانے کے لیے اگر 25 کپڑے ہیں اور 25 لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، 10 قسم کی جوتیاں ہیں، شوز ہیں، اور 10 قسم کے شوز لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور 5 قسم کی اگر گھڑی ہے اور 5 قسم کی جو ہے گھڑی لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اگر 5 گھر ہیں اور 5 گھر اس کو چاہیے، کیا کریں گے آخر ان سب چیزوں کا؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، بقدر ضرورت اپنی چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے خواہشات کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں، سگا بھائی پریشان ہوتا ہے، پڑوسی پریشان ہوتا ہے، خاندان میں کئی غریب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بیمار بیچارے دوائیوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن اتنے کنجوس اور اتنے بخیل مزاج کے اندر آ گئی ہے، اتنی بخیلی مزاج کے اندر آ گئی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے باوجود ہے کہ ہمارے پاس مال ہیں، پھر بھی جو ہے ہم اپنے جاننے پہچاننے والوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ خدا را کنجوسی سے بچیے، مزاج میں سخاوت پیدا کیجیے، اللہ کے نام پر غریبوں، محتاجوں، مفلسوں، مسجدوں، مدرسوں پر خرچ کرتے رہیے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی بے شمار فائدے آپ محسوس کریں گے، آخرت کے اندر بھی بے شمار فائدے محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بخیلی سے بچائے اور سخاوت ہمارے مزاج کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔